کہ فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں نون لیگ کا پاور شو قائد نواز شریف نے بڑے اعلان کر دیے۔ فیصل آباد میں اورنج لائن ٹرین، ہر شہری کو روزگار دینے کا وعدہ، پیٹرول اور روٹی کی قیمتیں واپس لانے کا عزم۔ بولے اس سے پہلے فیصل آباد میں یہ جذبہ نہیں دیکھا۔ مریم نواز نے بھی کارکنان کا ولولہ بڑھایا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ، قائد نون لیگ میاں نواز شریف کا کارکنوں سے خطاب۔ فیصل آباد میں اورنج لائن ٹرین بنانے کا اعلان کر دیا، کبھی پنجابی، کبھی اردو اور کبھی انگریزی میں کارکنوں سے مخاطب ہوئے۔ بولے دھوبی گھاٹ میں اس سے قبل ایسا جذبہ نہیں دیکھا، نوجوان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، ہم 8 فروری کو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں ضرورت کی ہر چیز سستی تھی، 4 روپے روٹی والا زمانہ واپس لائیں گے، 5 سال بعد کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ فیصل آباد والے بتائیں کتنی موٹر وے چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نواز شریف کا وفادار اور بہترین ساتھی ہے، طلال چودھری نے بھی وفاداری نبھائی۔ یہ فیصل آباد صرف میٹرو بس نہیں، یہاں اورنج لائن بھی ہونی چاہیے۔ 5 سال کے بعد کوئی مجھے بے روزگار نظر نہیں آنا چاہیے۔ مریم نواز کا فیصل آباد میں دھواں دھار خطاب، کہا آج فیصل آباد نے اپنا فیصلہ سنا دیا، شیر کسی سے نہیں ہارے گا، نواز شریف کو ہرانے کے خواب دیکھنے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بولی فیصل آباد کی صنعت چلتی ہے تو لوگوں کا چولہا جلتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ خدمت اور کارکردگی میں مسلم لیگ نون کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نواز شریف نے تمام زیادتیوں کے باوجود قومی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا، گالم گلوچ اور الزامات کی سیاست نہیں کرتے، ہم صرف عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ فیصل آباد ترقی کرتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے، فیصل آباد کی صنعت چلتی ہے تو پاکستان کی صنعتیں چلتی ہیں، فیصل آباد کی صنعتوں میں آگ جلتی ہے تو مزدور کا چولہا جلتا ہے۔ شہباز شریف کے فیصل آباد میں بڑے وعدے، عرفہ کریم یونیورسٹی بنانے کا اعلان، نوجوانوں کو لاکھوں نوکریاں، طلباء کو لیپ ٹاپ دینے کا بھی وعدہ۔ بولے عوامی سمندر گواہی دے رہا ہے، یہ جذبہ نواز شریف کے لیے ہے، فیصل آباد نے نواز شریف سے محبت کی ہے۔ نواز شریف نے فیصل آباد کو ہمیشہ اپنا شہر سمجھا، فیصل آباد میں ایکسپریس وے بنائی، کارکنوں سے 8 فروری کو شیر پر مہر لگانے کی اپیل۔ جدید تعلیم کا انتظام خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کریں گے۔ آپ کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں اور بچوں کے لیے ان کو تعلیم بھی ملے گی، اور وہ وظیفے، تعلیمی وظیفے دوبارہ شروع ہوں گے، لیپ ٹاپس دوبارہ آپ کو ملیں گے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کہا کہ مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، غریب کو سستی روٹی ملے گی۔ میاں نواز شریف نے فیصل آباد کی سیاسی قیادت کو سراہا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اسلام درانی کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں سیاسی پاور شو کیا گیا۔ قائد کا استقبال کرنے کے لیے فیصل آباد سے لیگی رہنما فقیر حسین ڈوگر، خواجہ رضوان احمد، رزاق ملک، نجمہ افضل، امین بٹ اور دیگر رہنما ریلیاں لے کر جلسہ گاہ پہنچے۔ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار پی پی 118 اور سابق میئر ملک رزاق کی بڑی ریلی دھوبی گھاٹ پہنچی۔ حاجی اکرم انصاری اور ملک نواز نے ریلی میں شرکت کی، جبکہ کارکنان کا پارٹی ترانے پر جوش گرمایا گیا۔ ملک رزاق نے کہا کہ پاکستانی عوام جانتی ہے کہ نواز شریف ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ پی پی 111 کے امیدوار چودھری فقیر حسین ڈوگر بھی بڑی ریلی کے ہمراہ دھوبی گھاٹ پہنچے۔ کارکنان کی بڑی تعداد نے قائد نواز شریف اور مریم نواز کا استقبال کیا۔ فقیر حسین ڈوگر نے کہا کہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ نواز شریف وہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان کے حالات بدل سکتا ہے۔ قائد پاکستان جناب میاں نواز شریف صاحب فیصل آباد تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی بیٹی مریم صاحبہ بھی ساتھ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اور آج کا استقبال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاریخ کے جتنے بھی استقبال ہوئے ان کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ پی پی 117 سے لیگی امیدوار خواجہ محمد رضوان کے پبلک سیکریٹریٹ پر لیگیوں کا بڑا کاٹ ہوا۔ خواجہ محمد رضوان قافلے کی صورت میں جناح کالونی سے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف ہی واحد لیڈر ہے جن کے پاس ملکی مسائل کا حل ہے۔ سابق ڈپٹی میئر امین بٹ بھی کارخانہ بازار سے ریلی کی صورت میں دھوبی گھاٹ گراؤنڈ پہنچے۔ امین بٹ نے کہا کہ آج عوام کے سمندر نے ثابت کر دیا کہ فیصل آباد نون لیگ کا گڑھ ہے، حکومت میں آ کر تاجروں کی آواز بنیں گے۔ فیصل آباد کی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو پاکستان کا لیڈر ہے اونلی صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف ہے۔ آج پورا شہر روڈوں پر نکل آیا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے 8 فروری کو میاں محمد نواز شریف چوتھی مرتبہ کے وزیر اعظم۔ یہ جو شہر ہے امین بٹ کا ہے، امین بٹ ایک عوام کی آواز ہے، غریبوں کی آواز ہے، تاجروں کی آواز ہے، اور رانا ثناء اللہ ایک امین بٹ کی آواز ہے۔
اور میاں نواز شریف کی آواز ہے. انشاءاللہ ہم نے میاں صاحب کو آج استقبال کر کے ثابت کرنا ہے کہ میاں صاحب فیصلہ آباد کی عوام آپ کے ساتھ ہے. سابق ایم پی اے نجمہ افضل نے بھی مرکزی قیادت کے استقبال کے لیے اپنے دفتر سے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ تک ریلی نکالی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد. عام انتخابات 2024 الیکشن کے حوالے سے تیاریاں مکمل. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے پولنگ سٹیشنز پر پریزائڈنگ آفیسرز کے قیام و تعام کے لیے ذمہ داریاں تعلیمی اداروں کے سربراہان پر ڈال دی. فیصل آباد، ٹوبہ اور چنیوٹ میں سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دے دیا گیا. اساتذہ الیکشن میں ڈیوٹی کریں گے تو دوسری طرف تعلیمی اداروں کے سربراہان کو پریزائڈنگ آفیسرز کی خدمت کرنے کا حکم دے دیا گیا. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے پولنگ سٹیشنز پر پریزائڈنگ آفیسرز کے قیام و تعام کی ذمہ داری تعلیمی اداروں کے سربراہان پر ڈال دی. پریزائڈنگ آفیسر 7 فروری کو متعلقہ پولنگ سٹیشنز پہنچ جائیں گے. ڈپٹی کمشنر کا متعلقہ ادارے کے سربراہ کو پریزائڈنگ آفیسرز کے رات سونے کے لیے بستر اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کا حکم دے دیا ہے. سی او ایجوکیشن اور ڈائریکٹر کالجز کو حکم نامے پر عمل درآمد کروانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ کی الیکشن 2024 کے حوالے سے تیاریاں مکمل. پولیس، سول ڈیفنس اور دیگر اداروں کے اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے. یونیورسٹیز اور کالجز کے سیکیورٹی اہلکار بھی پولیس کے معاون ہوں گے. ضلع اداروں کے 1641 اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کریں گے. سیکیورٹی ڈیوٹی میں تعلیم، صحت اور ماحولیات کے اہلکار شامل ہیں. عام انتخابات 2024 ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈی پی او عبادت نثار کے زیر صدارت اجلاس میں ضلع بھر کے سرکل افسران، ڈی ایس پیز، انچارج برانچز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی. اجلاس میں سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا. اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ، نفرت امیز مواد کی تشہیر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم. ڈی پی او عبادت نثار کا کہنا تھا کہ تمام پولیس افسران اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز پر الرٹ ہو کر ڈیوٹی سر انجام دیں گے. ضلع بھر میں تمام ووٹرز، پولنگ سٹیشنز، عملہ، بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکسز کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. چنیوٹ پولیس لائنز میں عام انتخابات کے حوالے سے اجلاس. ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور دیگر کی شرکت. پولیس کو الیکشن ڈیوٹی کی حساسیت، ذمہ داریوں پر بریفنگ دی گئی. ڈی پی او کی پولیس افسرانوں جوانوں کو خندہ پیشانی سے فرائض سر انجام دینے کی ہدایت. بولے پولیس معاشرتی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے فرائض سر انجام دے گی. پولنگ عملے اور سامان کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. الیکشن پر امن و امان کا قیام، سیکیورٹی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا کھڑیاں والا 5 مرلہ اسکیم میں جلسہ. القریش تنظیم نے آزاد امیدوار علی تبسم شعیب ادریس کی حمایت کا اعلان کر دیا. مسلم لیگ نون کا کھڑے والا 5 مرلہ اسکیم میں جلسہ ایم این اے کے امیدوار آزاد علی تبسم اور ایم پی اے کے امیدوار شعیب ادریس کی آمد پر بھرپور استقبال کیا گیا. جلسہ میں اہل علاقہ کی بھرپور شرکت. القریش تنظیم نے آزاد علی تبسم اور شعیب ادریس کی حمایت کا اعلان کر دیا. این اے 95 کے امیدوار آزاد علی تبسم اور شعیب ادریس نے کارکنان سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ میرے حلقے کی عوام نے مجھے پیار دیا ہے. اپنے حلقے کی عوام سے محبت کرتا ہوں. اگر آپ کامیاب کرواتے ہیں تو آپ کے مسائل حل کرنا میری ترجیح ہوگی. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਆ ਇਹ ہمیشہ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ و دائم ਰਹੇਗਾ. اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے ہم امیدواروں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو کامیاب کرائیں گے. کیمرہ مین معظم کے ساتھ علی رضا، سٹی 41، فیصل آباد. عام انتخابات 2024 سرد موسم کے باوجود امیدواروں کی جوش و خروش سے انتخابی مہم جاری. مخالفین پر لفظی وار ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے داؤ پیچ لڑانے لگے. فیصل آباد کے حلقہ این99 ملک عمر فاروق کی بڑی کامیابی. بڑے بڑے امیدوار ملک عمر فاروق کے حق میں دستبردہ. چیمہ نے ملک عمر فاروق کی حمایت کا اعلان کر دیا. ملک عمر فاروق نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جیت کو یقینی قرار دیا. کہا پہلے بھی ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے، اب بھی حلقے میں مثالی کام کراؤں گا. سابق ایم پی اے چودھری علی اختر نے لیگی پینل ملک نواب شیر وزیر، سردار خان بہادر ڈوگر، اشرف چودھری کی حمایت کا اعلان کیا. نامداد دچک 566 ملک زبار، ملک خوشنود، اقبال کھوکر اور تمام کھوکر برادران. چک 630 دلچیاں میں ملک شوکت علی جٹو، ملک آباد کھچی، ملک شوکت، ملک عامر کھچی نے اپنی پوری کھچی برادری کے ہمراہ بھرپور حمایت کا اعلان کیا. چک 628 باہمن دچک میں ظفر اقبال، چودھری بشیر، سابق ناظم چودھری عبد المجید، چودھری عبد الشکور اور دیگر دوستوں نے سردار خان بہادر ڈوگر کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا.
फैसलाबाद के हल्का उम्मीदवार पीपी 113 मुजम्मिल सरवर डोगर हल्के में सरगर्म। टेंडर अजाफी आबाद जानी मलिक काउंसलर की जानिब से जलसे का एहतमाम। बग्गा चौहान, राना दिलावर, जुल्फिकार उर्फ बाऊ बूटा चौहान ने हमायत का ऐलान किया। ढड्डीवाला हिम्मतपुरा में मोहम्मद जावेद भट्ट, चौधरी बिलाल जट, बाबर डोगर, मुश्ताक डोगर, शौकत जट, निसार जट, मुख्तार बाजवा, परवेज गफारी ने भी वोट सपोर्ट का ऐलान किया। मदीना टाउन, गटवाला, मंसूरा आबाद और दिगर मुख्तलिफ इलाकों में भी मीटिंग्स का एहतमाम किया गया। जंग में इलेक्शन की गहमा गहमी, लीगी उम्मीदवार मैदान में। मोजाबाग में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार शेख मोहम्मद याकूब का पावर शो। शेख हनान याकूब, शेख आफ्ताब, प्रोफेसर मुल्ला खान, सैयद सफ्दर नकवी, मलिक अजीम, पीर सैयद अब्दुल बासित, अब्दुल कदूस और दिगर शरीक हुए। जलसे में पीर असरार शाह मुलवाना ने शेख याकूब की हिमायत का ऐलान किया। जंग के हल्का पीपी 127 में मौलाना मसरूर नवाज के इंतखाबी मुहिम। बस्ती मोरावाली में कॉर्नर मीटिंग, अहले इलाका ने हिमायत का ऐलान किया। मौलाना मसरूर नवाज बोले, जीत कर इलाके को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। शहर भर में गैस की फराहमी के लिए इकदाम उठाएंगे। इलेक्शन में कुछ ही रोज बाकी, सियासी उम्मीदवार वोटर्स को कायल करने के लिए दिन रात एक करने लगे। NA 104 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बशारत रंधावा, PB 111 से मियां इशफाक हुसैन की डोर टू डोर मुहिम। हैदराबाद में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग में जियालों की कसीर तादाद शरीक हुई। टोबा टेक सिंह में इलेक्शन मुहिम उरूज पर पहुंच गए। फलोर की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी इफ्तिखार अहमद सलीमी ने अपने साथियों समेत NA 106 से उम्मीदवार खालिद नवाज सुधराइच और उम्मीदवार हल्का PP 122 सरदार खावर शेर खान गाती की सपोर्ट का ऐलान किया। इस मौका पर साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल मियां मोहम्मद ताहिर, चौधरी जहीर अहमद, गुलाम मुर्तजा सलीमी, जान मोहम्मद रहमानी, हाफिज नदीम अहमद और दिगर शख्सियात मौजूद थी। और यहाँ आपको बताएं कि कमालिया में सियासी गहमा गहमी, लीगी उम्मीदवार मैदान में। NA 107 से लीगी उम्मीदवार चौधरी असदुर्रहमान रमदे की हिमायत में जलसा। उम्मीदवार PP 123 चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर और साबिक मावने खुसूसी वजीर आजम मखदूम सैयद तारिक महमूद उल हसन शाह समेत दीगर शरीक हुए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात रिजवान खान से जानेंगे। बताइए रिजवान। आज बिल्कुल कमालिया में लीगी रहनमा हाजी नजीर अहमद की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी असदुर्रहमान रमदे, जिनका इंतखाबी निशान शेर, और चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर, जिनका इंतखाबी निशान हवाई जहाज है, उनकी जानिब से जलसे। तो सब बताइएगा, जलसों का इनेकाद किया जा रहा है, दिन ब दिन इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, क्या कहेंगे अवाम के लिए, क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अपने शहर का, अपने इलाके का मशहूर हूँ। अल्लाह ताला के मेहरबानी के बाद इतना प्रोटोकॉल, कल मेरे यहाँ पे जितने भी कमालिया की गद्दी नशीन थे सब ने मेरा ऐलान कर दिया, मैं उनका भी मशहूर हूँ। तो मैं अपने कमालिया शहर की आवाम के लिए यही मैसेज है कि आप मेरे लिए निकले, मैं आपके लिए निकला हूँ। इंशाअल्लाह इस मुल्क में, इस इलाके में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी और आपके इस शहर के लोगों के तावन से आएगी। मैं हमेशा इनका खादम, इनकी खिदमत करता रहूंगा और कमालिया शहर में रहूंगा। अच्छा बताइएगा, आपने जलसे का शानदार इनेकाद किया, क्या कहेंगे वोटर्स के लिए और खासकर? मैं वोटर्स के लिए यही कहूंगा कि जो लूट मार और करप्ट लोग हैं उनका हम खात्मा चाहते हैं। और यहाँ से जो वोट लेते हैं, लूट लेने के बाद कोई कनाडा में चला गया, कोई लंदन में चला गया, उनके डेरे खाली पड़े होते हैं, बंद पड़े होते हैं, एजेंट खड़े होते हैं, हम उनका खात्मा चाहते हैं। और ये रवायती और डेरे और वडेरे जगीरदान का निजाम का खात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसी कारोबारी शख्सियत आए और वो आपकी खिदमत करे, और ये खिदमत लेके ये जज्बा निकला है शायद हम इसकी कमालिया में भरपूर इंशाअल्लाह अंदाज में सपोर्ट भी करेंगे, जिताएंगे भी और भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जैसे बात सुनी कि कारकुनान की जानब से जो है चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर का जो है हमायत का ऐलान भी किया गया है, और शाहिद इकबाल गुज्जर की जानब से अवाम उन्नास को ये मैसेज दिया जा रहा है कि उम्मीद। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका।